حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے رمضان المبارک کا، سمجھایا بھی ہوگا کیسا رمضان۔ رمضان اس کا ہے جو نزول قرآن کے اس مہینے میں اپنا زیادہ وقت قرآن کے لیے دیتا ہے۔ آج کل تو لوگ وقت ڈھونڈتے ہیں کہ جب دکان بند ہو جائے تو ایسی جگہ ملے جہاں ہم تراویح پڑھ لیں۔ اگر کہیں پاسپورٹ بنوانے جانا ہو تو 5 گھنٹے لائن میں لگنے کے لیے تیار ہیں، ریلوے اسٹیشن کی ٹکٹیں لینی ہو وہاں 5 گھنٹے لائن میں لگنے کے لیے تیار ہیں، اگر کہیں سنیما ہال میں جانا لمبی لائن ہے وہاں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ 1 گھنٹہ اگر تراویح ہو جائے تو ٹانگوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ابھی دل راضی نہیں ہوا اللہ کے لیے، ابھی راضی نہیں ہوا ہے۔ اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو قائل کرنا ہے اس بات پر۔ رمضان الکریم جو ہے وہ پوری کائنات کا سب، یہ جتنے مہینوں کے نام ہیں نا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ جتنے مہینوں کے نام ہیں یہ اہل عرب نے رکھے ہیں، اور یہ رمضان الکریم جو ہے اس کا نام اللہ کریم نے خود رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، اسے خود پسند فرمایا ہے۔ اس نام کا کوئی مہینہ نہیں تھا پہلے، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ میرا ہے۔ اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق رمضان گزارنا چاہتا ہو، کچھ خرابیاں ہوتی ہیں پرانے نمازیوں میں، ہوتے تو بہت اچھے ہیں یہ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نئے نمازی آتے ہیں جو رمضانی ہوتے ہیں صرف، تو آتے ہی ان کو تانا دیتے ہیں، اچھا میاں آ گئے ہو۔ تانا دینا بری بات ہے، لوگوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ہمارے یہاں پنجاب میں ایک پنجابی بزرگ تھے، لٹھ مار بہت، تو فرماتے ہیں کہ ساڈا چودھری روزے نہیں رکھتا سی۔ مولویوں کے مسئلے اور ہوتے ہیں، اللہ والوں کے اور ہوتے ہیں، شریعت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ حکمت کے ساتھ، مجاہد جو ہوتا ہے وہ قوت کے ساتھ، ولی جو ہوتا ہے وہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارا چودھری جو تھا وہ روزے نہیں رکھتا تھا۔ میں روز جاتا تھا تو جب چودھری صاحب کھیت کو جاتے تھے، حکا ہاتھ میں پکڑا ہوا گڑ گڑ کرتے ہوئے جانا، میں بلایا ایک دن، چودھری صاحب روزہ رکھیا کرو، تو فرمان لگے کہ ٹک دے بغیر سر جاندی ہے، حکے دے بغیر نہیں سرتی۔ ٹک کہتے روٹی کو، فرماتے ہیں کھانے کے بغیر تو گزارا ہو جاتا ہے، حکے کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو بزرگوں نے چودھری کو قریب بلایا، فرمایا کان ادھر لا، کسی مولوی کو نہ بتانا، تو روزہ رکھ لیا کر، حکے کی تجھے اجازت ہے، روزہ رکھ لیا کر، حکے کی اجازت ہے تجھے، کوئی بات نہیں۔ ہمارے پیر حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا حضرت نے فرمایا نماز پڑھا کرو۔ فرمایا نماز تو پڑھوں، بار بار وضو کرنے کو میری طبیعت نہیں چاہتی، میں بنا وضو کے پڑھوں گا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا واقعہ ہے، یہاں سہارنپور میں ہے وہ خانقاہ بھی۔ تو فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، بنا وضو کے پڑھ لیا کرو، پڑھو لیکن ہمارے ساتھ۔ اب جتنے مولوی بیٹھے تھے ہاتھوں کی بہویں اونچی ہو گئی، بھی یہ نماز تو ہوتی نہیں بنا وضو کے۔ اب وہ بندہ راضی ہو گیا، کہتا جی حضرت بنا وضو کے پڑھوں گا، تو بنا وضو کے پڑھ بھائی، آ جا۔ وہ آ گیا بنا وضو کے، ایک فجر پڑھی، زور پڑھی، عصر پڑھی، مغرب میں حضرت کے ساتھ ہی وضو کرنے بیٹھ گیا ساتھ میں۔ کہنے لگا اب میرا دل اس بات پہ مائل ہے کہ جب وضو کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، جب پڑھ ہی رہا تو وضو کے ساتھ کیوں نہ پڑھوں۔ تو حضرت نے اسے کہا کہ نا ادھر ہے، کان ادھر لیا، ٹک چھٹ دینی ہے، حکے کڑ کڑ کری جا۔ تو حاجی صاحب چودھری صاحب نے صبح ہی روزہ رکھ لیا، کھانا پینا بالکل بند، حکا ہاتھ میں اور گڑ گڑ کرتے پھر رہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں دوپہر کو نماز کے بعد درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، چودھری آیا بڑی دور سے چلتا ہوا، پورے جلال میں، روزہ رکھا ہوا ہے، حکا ہاتھ میں ہے، سلگ بھی رہا ہے، لا کے میرے پیروں میں پھوڑا۔ فرمایا حضرت جی جد ٹک بغیر سر جاندی ہے تے حکے بغیر بھی سر دی ہے، روزہ تو اللہ نہیں رکھنا ہے بندے نے۔ اور ہوتا اگر کوئی ہم جیسا فتوے باز، وہ کہتا نا جی نا، تو قیامت تک جہنم میں جائے گا، تیرا گزارا نہیں ہونے والا ہے، تیرا مسئلہ نہیں حل ہونے والا ہے، تیرے لیے تو حکم ہے کہ بس تو جہنم، جنت ہمارے لیے، جہنم تمہارے۔ وہ لوگ غلط فہمی میں ہیں،
جن عبادت گزاروں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کی عبادت قبول ہو رہی ہے اور وہ اعمال میں بہت اچھے ہیں، ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کو غلط فہمی ہے اور وہ اس غلط فہمی میں لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کریم جو ہے اپنے کس بندے کی کس ادا کے اوپر راضی ہو جائے، یہ اللہ کریم جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ کو شریعت نے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو شریعت نے یہ حق دیا ہی نہیں کہ ہم کسی بھی آدمی کا دل دکھائیں۔ شریعت نے ایسا کوئی حق نہیں دیا۔ شریعت نے کہا ہے کہ ظالم کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، شریعت نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، لیکن ان لوگوں کے جن کو شریعت نے کہا کہ یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ، لیکن عام انسانوں کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ آپ لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے پھر نماز کی نیت باندھ لیں۔ آپ آ جائیں گھر سے لڑائی کر کے بیوی کے ساتھ کہ جی میرا تو روزہ بڑا افضل ہے، کون سا مولوی کہتا ہے کہ روزہ افضل ہے؟ یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلے سمجھائے کس نے؟ جس کا پڑوسی اس سے راضی نہیں ہے اور پڑوسی سے لگاتار دشمنیاں رکھ رہا ہے، پڑوسی کا نقصان کرنے کی سارا دن سازشیں کرتا ہے، ڈرامے بازی کر رہا ہے روزہ رکھ کے، سڑک پہ چلتا ہے 50 عورتوں کی گندی نگاہ سے دیکھتا ہے، زنا کا ارادہ بناتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، کون کہتا ہے اس کا روزہ ہے؟ کون رہا ہے اس کا روزہ ہے؟ یہ کس نے کہا کہ اللہ نے ہم کو بھوکے رکھنا اللہ کا مقصد ہے؟ ہمیں بھوکا اس لیے رکھا گیا کہ کچھ تبدیلی آئے جسم میں، آپ کو پتہ لگے کچھ الگ کر رہے ہیں ہم، آپ کو احساس ہو کہ غریب جب سارا سال بھوکا رہتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ بھوکا اس لیے اللہ کریم نے رکھا کہ جسم میں تبدیلی آئے، بندے کو پتا ہو کہ آج میں عام انسانوں سے الگ ہوں، میں کچھ الگ ہٹ کے کر رہا ہوں، اور پھر اس کو احساس ہو کہ غربت والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب پہنچے اللہ والوں کے پاس، کہنے لگا جناب میں تو بڑا خوش ہوں، آج سے میں جنگل میں جاؤں گا، اللہ اللہ کروں گا۔ اللہ والوں نے کہا کہ رسول کریم کا حکم ہے، میرے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ کوئی مسلمان 24 گھنٹے کسی مسجد میں بیٹھ کے، جنگل میں بیٹھ کے، صرف 24 گھنٹے نہیں ساری زندگی اگر چاہے کہ اللہ اللہ کروں، اللہ کریم نے منع فرمایا، رسول کریم نے منع فرمایا اللہ کریم کا حکم ہے کہ نماز بھی پڑھو، ماں باپ کی خدمت بھی کرو، نماز بھی پڑھو، بچوں کا خیال بھی رکھو، نماز بھی پڑھو، پڑوسیوں سے محبت کرو، نماز بھی پڑھو، دنیا داری کے اندر بھی مقام پیدا کرو۔ اللہ کریم کا حکم ہے کہ نماز بھی ادا ہوگی، میدان جنگ میں بھی اتریں گے، اللہ کریم کا حکم ہے کہ نماز بھی پڑھیں گے، غریب کا بھی ساتھ دیں گے۔ فرمایا تو نے یہ کیسے سمجھ لیا؟ کہنے لگا حضرت میں تو ایسے سمجھا کہ میں ایک جنگل میں گیا تھا رات، تو ایک شیر کو میں نے دیکھا، میں درخت پہ چڑھ گیا تو اس نے ایک بکری ماری، بکری مار کے خود بھی کھائی، میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا تو ایک پہاڑی پر گیا وہ شیر، تو وہاں ایک لومڑی بیٹھی ہوئی تھی جس کے دونوں پیر خراب تھے، پیر خراب تھے دونوں، تو شیر نے باقی بچی ہوئی گوشت اس کو دیا، لومڑی کھانے لگی۔ میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ تو اتنا کریم ہے کہ اس اپاہج لومڑی کا بھی انتظام کر رکھا، پھر اپنے کو تو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو اللہ اللہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کھانا دے ہی جانا ہے۔ تو اللہ والوں نے کہا کہ ارے بیوقوف، لومڑی بننے کی سوچ رہا ہے، اللہ کریم نے یہ شیر تیری رہنمائی کے لیے دیا، شیر بننا ہے، خود بھی کھانا ہے، غریبوں کو بھی کھلانا ہے۔ ہاتھی کا جسم کتنا بڑا ہے دیکھا آپ نے، لیکن شیر جنگل کا بادشاہ ہے۔ ہاتھی بڑا ہونے کے باوجود بادشاہ نہیں ہے، رعایا ہے۔ شیر جنگل کا بادشاہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہفتے میں 1 دن گوشت کھاتا ہے، 5 دن گوشت سے منہ موڑ کے رکھتا ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ جسمانی طور پر رمضان میں طاقت بھی آئے، رمضان میں عبادتیں بھی اچھی ہوں، تو پہلی بات تو یہ کہ اپنا آدھا کھانا ہم نے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو ہمارے لیے مستحق ہیں، جن تک کوئی پہنچتا نہیں ہے۔ دوسری بات، جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ دماغ میں خرافات آئیں گی، جتنا زیادہ گوشت کھائیں گے، جتنا زیادہ روٹیاں چاول لائی جان گے تھلے، اتنا ہی دماغ میں فطور پیدا ہوتا رہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کو کہ یا نکاح کر لو فوراً یا روزے رکھا کرو، کیونکہ جو زیادہ کھانا پینا ہے وہ انسان کو شہوت کی طرف لے کے جاتا ہے۔
رمضان الکریم میں ہماری یہ ذمہ داری بنے گی، کس کی؟ ہماری سب کی یہ ذمہ داری بنتی تمام دنیا کے مسلمانوں کی، کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان لوگوں تک ضرورتیں پوری کرنی جن کی کوئی کر نہیں سکتا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، کوئی بھی بندہ آ جائے رمضان میں مانگنے والا، میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس مسجد میں پہلا جمعہ پڑھایا، پنجاب میں جب مسجدیں کھلوانی تھیں، تو 2 آدمی لے کے آئے تھے دلی سے۔ اب دیکھ لو کتنے لاکھوں مسلمان ہیں۔ ایک بات بڑی سمجھائی ہم لوگوں کو، فرمایا جب مانگنے والا آ جائے نا تو اس پہ سوال نہیں کرنا ہے، سوال نہیں کرنا ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ رسول کریم کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے جی؟ رسول کریم کی۔ لوگوں نے کہا صحابہ سے کہ حاتم طائی کے گھر میں 7 دروازے ہیں، لوگ بھیس بدل کے جاتے تھے، حاتم طائی ہر بار پہچانتا بھی تھا لیکن دیتا تھا۔ اور رسول کریم کے بارے میں لوگوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی بندہ 70 مرتبہ بھی جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جھولی بھر کے واپس بھیجتے تھے۔ اور فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی بھی کیوں نہ ہو گھر میں، خالی نہیں لوٹانا ہے کسی کو۔ اور مالدار نہیں صدقے کیا کرتے، جو کروڑوں پتی لوگ ہوتے ہیں نا ان کا دل نہیں ہوتا ہے۔ جو سخی ہوتا ہے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے تے مالدار جڑے ہوندے وہ سخی نہیں ہوندے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے ہمارا مسلمانوں کا کام یہ ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے پہچاننے آئے ہیں۔ ہم نے جب روزہ رکھنا ہے، ہم تک کوئی آ جائے ہم اپنی ہمت کے مطابق اس کو دیں گے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ؟ کوئی بھی آ جائے، ہم دینے والے کا مذہب لینے والے کا مذہب نہیں دیکھتے۔ جب دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کون سی ذات کا ہے، نسل کا ہے، رنگ کا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس کی مدد کرنی ہم پر لازم ہے۔ تو جو بھی بندہ آ جائے رمضان میں، چاہے مدرسوں کا سفیر ہو، چاہے ویسے کوئی مانگنے والا ہو، کئی لوگ کہتے تھے جی ہٹا کٹا ہے، یہ کم ہی مانگنا ہے، تو ہمارے دادا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے۔ کس میں رکھا ہے جی؟ بولیے کس میں رکھا ہے؟ اللہ نے دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا ہے۔ اللہ کا اگر یہی شکر ادا ہوتا رہے کہ اللہ کریم نے ہم لوگوں کو دینے والوں میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنا رکھا ہے دوسروں کی مدد کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس سے ہی راضی ہو جائے تو ہمارا بہت بڑا کام بن جائے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ رمضان کا جو روزہ رکھنا ہے میرے بھائی، پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے والدین آپ سے ناراض نہ ہو، یقینی بنائیں۔ اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، سارا کام وام چھوڑ کے چلا جائے واپس گھر، بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں، اور یہ نہ سمجھو کہ صرف جمعے کی تقریر ہے۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں، جنت سدرۃ المنتہا پر تھی، پتہ ہے آپ کو؟ جنت جب اللہ نے بنائی، سدرۃ المنتہا جہاں اللہ کا تخت ہے، اللہ نے جنت کو وہاں بنایا۔ محمد الرسول اللہ جب دنیا میں آئے، جنت کو وہاں سے پکڑا، ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دیا محمد الرسول اللہ۔ سدرۃ المنتہا پہ تھی یہ، اور باپ کو دروازہ بنا کے اس کے آگے لگا دیا۔ اگر کسی روزے دار کے ماں باپ اس ناراض ہیں، کام وام چھوڑ دو، پہلے گھر جاؤ، ماں باپ کو راضی کرو، اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا سلوک رکھو۔ پڑوسی ایسے ہیں، رشتہ دار کچھ ایسے ہیں، بنتی نہیں بات، بار بار منت کرتے ہو، پھر بگڑ جاتی ہے، نہیں بنتی، لیکن اپنے دل کو ان کے لیے پاک کر لیجیے، دل کو پاک کر دیجیے، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے خیر کی دعائیں کریں، ان کی ترقی کی دعائیں کریں، اور خود کھانے سے پہلے یہ سوچ لیں بھی کوئی یار دوست ایسا تو نہیں کہ جس کے گھر میں فاقہ ہو۔ لوگوں کو چھوڑ دو، ابھی کوئی رشتہ دار ایسا تو نہیں جس کے گھر میں فاقہ ہے، کوئی ایسا پریشان حال تو نہیں کہ جو آپ کے رابطے میں ہو، آپ کے رابطے میں۔ پوری دنیا کا ٹھیکہ نہیں، ہر بندے کو اس کی اقارب کا ٹھیکہ دیا اسلام نے۔ آپ کے رابطے میں کوئی ہے، کوئی ایسا ہے جو پریشان حال ہو، اس کی مدد کریں انشاءاللہ تعالی۔ ان تمام کاموں کے ساتھ جب روزہ رکھیں گے اور پھر نماز پڑھیں گے تو اللہ کریم خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور رمضان المبارک میں زیادہ وقت قرآن پڑھنے پہ لگانا ہے، تسبیح کرنے پہ لگانا ہے،
خاموشی اختیار کرنے پہ لگانا ہے، آنکھوں کو نیچا رکھنا ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ گنتی کے دن ہیں، قرآن نے کہا گنتی کے دن ہیں، نکل جائیں گے ہاتھ میں سے. اور خدائی قسم اگر آپ اس کو کام میں لائیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے اندر کفر کے دانت کھٹے کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں فتح مکہ کی. یہ تمام بڑے واقعات ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں آپ کے سامنے آتے رہیں گے، اور خوبصورت واقعات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آئیں گے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم نے روزے میں کسی کا دل نہیں دکھانا. کہیے انشاءاللہ، کسی کا دل نہیں دکھانا انشاءاللہ. ایک نقطہ پکڑ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا.